رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے اللہ عز و جل کا ذکر۔ یہ اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ خالق کائنات جل وحدہ لا شریک نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی تمام جو مخلوق ہے اس میں جو بہترین مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور انسان کو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنے اشرف المخلوقات ہونے پر غور نہیں کرتا، ناز نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ ہمارا اپنا فعل اور ہمارا اپنا عمل ہے، اور اس احسان کا جو اللہ پاک نے ہم پر کیا ہے ہم ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہیں تو ہم خالق کائنات جل وحدہ لا شریک کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہ بھی کریں گے تو خالق کائنات جل شانہ کی ربوبیت اور اس کی شان خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو جسے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے وہ اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز اور انکساری کے ساتھ اس خالق اور مالک کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اور وہ چنے ہوئے بندے ہیں جو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہر معاملے میں دکھ ہو سکھ ہو جب بھی ان سے پوچھا جائے تو ان کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں ہمہ وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے اللہ رب العزت کی چھپی ہوئی جو تقدیروں کے فیصلے ہیں ان سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ان سے ہمیں ہمہ وقت ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو فیصلے کیے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ، نہ اس نے ہمیں بتائے ہیں، کر دیا ہے فیصلہ، فیصلے ہو چکے ہیں، کیا ہوئے ہیں یہ اللہ پاک ہم سے بہتر جانتا ہے، اور وہی بہتر جاننے والا ہے، اللہ پاک ہی بہتر جاننے والا ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی موقع میسر آئے اس زبان سے، جو زبان اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے، ہمہ وقت اس خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیے۔
اللہ پاک اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں کا پیار جمع کر دیا جائے تو میرے رب کا اپنے بندے سے پیار پھر بھی زیادہ ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ گناہ کر کر کے اگر ہم روئے زمین کو روئے آسمان کو بھر بھی دیں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک جس کی بہتری چاہتا ہے نا اسے دین کی سمجھ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جس کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ہر بندہ دین کی بات نہ کر سکتا ہے، اللہ جس کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ فی زمانہ ہم لوگ ایک افراتفری میں پڑے ہوئے ہیں۔ دولت مند بے سکون ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ بے سکون ہے، جس کے پاس اولاد ہے وہ بے سکون ہے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بے سکون ہے۔ اور ہر کوئی کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی طریقے سے سکون تلاش کرنے میں مگن ہے، سکون تلاش کر رہا ہے کہ ہمیں سکون میسر ہو۔ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا، پرنٹ میڈیا پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ڈیجیٹل میڈیا، نیشنل ٹی وی پر جو اینکر پرسن ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، وہ ہمہ وقت لوگوں کو یہی بات بتاتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ہمیں روح کی غذا پتہ چلتی ہے کہ روح کی غذا کیا ہے۔ خالق کائنات جل وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے صدیوں پہلے یہ اعلان کروایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار ہو جاؤ، اگر سکون ہے تو فقط اللہ پاک کے ذکر میں ہے، اس کے علاوہ نہ دولت میں سکون ہے، نہ اولاد میں سکون ہے۔ امیری غریبی، امیر کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، فقیر کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، ہر کوئی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہر بندہ کسی نہ کسی امتحان میں گزر رہا ہے، اور دعا کیا کریں کہ اللہ جو ہم سے امتحان لے ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور کامیابی اسے ملتی ہے کہ واللہ مع الصابرین، کہ جو صبر کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہماری اس بے سکونی کا علاج خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ آج جس موضوع کو میں نے منتخب کیا ہے، خود جو دل ہے نا وہ بے چین ہے، اور دل بے چین نو چین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے، سانو میم تین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے، سانو میم تین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے، سانو میم تین دی
دی لوڑے، یقیناً اگر سکون چاہیے تو پھر اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے محبوب کے ذکر میں محو ہو جاؤ، سکون ہی سکون ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس کا ذکر کرنے والے بن جائیں، اس کے محبوب کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ ہماری یہ زبان کیا اس قابل ہے؟ یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں کہ جس زبان سے ہم سارا دن گالیاں بکتے ہیں، غیبت، چغلی، ان کاموں، ان غلیظ اور قلبی بیماریوں میں مگن رہتے ہیں، اللہ اس زبان کو توفیق عطا کر دیتا ہے، موقع عطا کرتا ہے کہ میرا اور میرے حبیب علیہ السلام کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اللہ کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو یاد کرتا ہے۔ اور اس کے بعد بادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس کے بعد جو ہستی جسے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے اور ہمہ وقت یاد کیا جاتا ہے، وہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کو سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ کوئی یاد کرے یا نہ کرے، اللہ وہ اللہ ہے جو ہمہ وقت اس کے سارے فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ کائنات اللہ کی جو مخلوق ہے وہ محتاج ہے، کس بات کی محتاج ہے؟ کہ اسے توفیق ملے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر کرے۔ تو ہمیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمہ وقت اس بات کے تصور میں ہمیں گزرنا چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر میں مگن رہیں کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے بے چین دلوں کو سکون دینے کے لیے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اور ہم لوگ ہمہ وقت گناہوں کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے رہتے ہیں، جب فرمایا کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کی وجہ سے اس کے قلب پر ایک سیاہ رنگ کا داغ لگ جاتا ہے، اور جب وہ گناہوں کی زندگی میں مبتلا رہتا ہے، وہ سیاہی پھیلتی جاتی ہے، اس کے پورے دل کو گھیر لیتی ہے۔ جب اس کے پورے دل کو گھیر لے، اور اس بات کی نشانی کیا ہے کہ گناہوں کی سیاہی نے اس کے دل کو گھیر لیا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے کوئی بھی اچھی بات بتائی جائے نا، وہ آگے سے یہ جواب دیتا ہے، ناصحا مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، ارے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ کہ نصیحت کرنے والے مت کر نصیحت مجھے، تو کون ہوتا ہے مجھے نصیحت کرنے والا؟ تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ آج معمول ہے اگر کسی کو نیکی کی بات بتائی جائے یا نیکی کا کہا جائے تو آگے سے فوراً جواب آتا ہے، مولوی صاحب تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو، تم نے اپنی جنت میں جانا ہے، ہم نے اپنی جنت میں جانا ہے۔ یعنی ہر بندے نے معیار مقرر کیا ہوا ہے اپنی اپنی زندگی کا اپنے تئیں، لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر،
یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کوئی نہ کوئی جماعت، کوئی نہ کوئی انسان، کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ہوں گے جو نیکی کا کہیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ اور یقین کریں یہ جو دنیا قائم ہے نا، یہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے کچھ منتخب لوگ موجود ہیں، اللہ کے کچھ منتخب لوگ موجود ہیں جو برائیوں سے بچنے کے لیے اور نیکی کا کرنے کے لیے کہتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ محفوظ کر لیتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر یار کوئی نیکی کی بات بتائے نا، اس کو سن تو لینا، عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ایک علیحدہ فعل ہے۔ جب اللہ آپ کو توفیق دے گا، میں زبردستی آپ کو نمازی نہیں بنا سکتا، میں زبردستی آپ کو اللہ کے ذکر کی طرف نہیں لگا سکتا، میں زبردستی آپ سے نیکی کا کوئی کام یا برائی سے آپ کو زبردستی نہیں دور کر سکتا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ جب اللہ آپ کو توفیق دے گا، آپ کو گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو گناہوں سے۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا وہ پھر اس زنگ کو، اس دل کے گناہوں کی سیاہی کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا پھر اللہ کا ذکر کرو، ضربے لگاؤ دل پر، ایسے جیسے ریگ مار کو لوہے پر مارا جاتا ہے اور لوہے کا اصل رنگ سامنے نکالا جاتا ہے، لوہار بھٹی چلانے والا اس لوہے کو بھٹی میں ڈالتا ہے، نرم کرتا ہے، ہتھوڑے سے اسے پیٹتا ہے، جو شکل چاہے اس کی بنا دیتا ہے۔ فرمایا پھر جب تم چاہو کہ تم گناہوں سے دور رہو، پھر اپنے قلب پر اللہ پاک کے ذکر کی ضربیں لگاؤ۔ جوں جوں تم ذکر الہی کی طرف مگن ہو جاؤ گے، تمہارے قلب سے جو سیاہی ہے گناہوں کی وہ دور ہوتی جائے گی اور تمہارا دل روشن نور علی نور بن جائے گا۔ پھر گناہوں سے جب تمہیں نفرت ہوگی تو تمہارا جی چاہے گا کہ میں نیکی کا کوئی نہ کوئی کام کرتا رہوں۔ دوستو ہماری عمریں بہت تھوڑی ہیں، پچھلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھی، لیکن وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے معمول دیکھا ہوگا، کوئی ماں کے شکم میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ مردہ پیدا ہوتا ہے، کوئی ماں کے شکم سے باہر آتا ہے، ایک سانس لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی ایک دن کے لیے زندہ رہتا ہے، کوئی ایک ہفتے کے لیے، کوئی ایک مہینے کے لیے، کوئی ایک سال کے لیے، کوئی کئی سال کے لیے، اور کئی سو سال بھی زندہ رہنے کے بعد لوگ دنیا سے چلے گئے۔ ہماری عمریں بہت قلیل ہیں، ہم نے زیادہ گزار لی ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ زیادہ گزر گئی ہے، تھوڑی رہ گئی ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے نا، وہ کل نفس ذائقۃ الموت کی لائن میں لگا ہوا ہے۔ جب اس کی باری آئے گی اسے اس لائن سے خلاص کر لیا جائے گا، اس کے جسم کو لوگ مردہ کہیں گے، کیونکہ اس کے جسم سے اصل چیز کو نکال لیا گیا ہے۔ تو جو اس جسم کے اندر اصل چیز ہے وہ ہے روح، اور روح کی غذا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو بائیں طرف پستان کے 2 انگل کے نیچے ہوتا ہے، جسے دل کہا جاتا ہے، جسے قلب کہا جاتا ہے، عربی میں قلب کہتے ہیں۔ اس بے چین دل کو سکون دینے کے لیے سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وہ اللہ، دعا کریں ہمیں اللہ پاک اپنا ذکر ایسا ذکر کرنے والا بنا دے کہ ہمیں سکون ملے۔ ذکر تو سب اللہ کا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو بے سکونی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں اس طرح کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جب ہم کریں ہمیں ہمیشہ کے لیے سکون ملے، ہمیشہ کے لیے۔ میرا دل ابھی بھی بے چین ہے، اس موضوع کو میں نے منتخب بھی اسی لیے کیا ہے۔ میرا دل بے چین ہے، میں اپنے دل کو چین دینا چاہتا ہوں
میں اپنے دل کو دنیاوی لوازمات سے دور لے جانا چاہتا ہوں۔ میں تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے میرے قلب کو، بے چین دل کو سکون ملے، تو وہ بہترین طریقہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے، قرون اولیٰ کے نیک لوگوں کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، درود پاک ہیں، ذکر اذکار ہیں، صلہ رحمی ہے، اخلاق۔ عبادت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہمہ وقت بس وضو کر کے مسجد میں بیٹھے رہیں۔ رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے، کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہ بھی عبادت ہے، کسی کو دیکھ کر مسکرا دینا یہ بھی عبادت ہے، اپنے آپ کو قلبی امراض سے، کینہ، قدورت، عداوت، بغض، ان تمام قلبی امراض سے خود کو دور رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ نماز تو فرض ہے نا، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو فرض ہے نا، یہ حقوق اللہ ہے۔ اللہ پاک توفیق دیتا ہے تو بحیثیت مسلمان ہم پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، تو یہ حقوق اللہ ہیں۔ اور اس سے ہٹ کر حقوق العباد کیا ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کی زبان سے، مسلمان کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہنا چاہیے، تب جا کے وہ مسلمان ہے۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ راستے میں چلتے چلتے کسی رکاوٹ کو اس نیت کے ساتھ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اس نیت کے ساتھ دور کر دینا کہ میرے سے پیچھے آنے والا وہ کہیں گر نہ جائے، تو یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ پاک کی عبادت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔